الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام النسائي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. سنن نسائی کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی. یہ حدیث مرفوعاً باسناد حسن آئی ہے. فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کوئی گڑھ لگائی اور اس گڑھ پر شرک کیا، رقیہ کیا، جو جادوگروں کا طریقہ ہے، تو اس نے سحر کیا. اس جملے کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے. دوسرے جملے میں فرمان ہے: ومن سحر فقد اشرک، جس نے سحر کیا اس نے شرک کیا. سحر شرک ہے، کفر ہے. اس کی وضاحت دلیلوں کی روشنی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے حوالے سے ہماری مجلس میں تفصیلی گفتگو آ چکی ہے. آخری جملہ جو اس حدیث کا ہے: من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کسی چیز سے اپنا تعلق جوڑا، جس نے کسی چیز پر، کسی شخص پر اپنا کامل بھروسہ کیا، اپنے امور اس کے حوالے کر دیے، اس سے نفع کی امید رکھنے لگا، نقصان سے خوف کھانے لگا، تو اللہ رب العالمین ایسا کرنے والے کو اسی شے یا جس شخص پر وہ اعتماد اور توکل کرتا ہے اور اپنے امور کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرف پھیر دیتا ہے. یعنی اگر کوئی کسی ساحر کے پیچھے بھاگتا ہے، کسی کاہن کے پیچھے بھاگتا ہے، کسی نجومی کے پیچھے بھاگتا ہے، کسی عائف اور زاجر کے پیچھے بھاگتا ہے، رمال کے پیچھے بھاگتا ہے، پامسٹ کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ کے علاوہ جس کسی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. جاؤ. اور ایسا آدمی تجربے سے ثابت ہے، دلیلوں کے ساتھ ساتھ تجربے سے ثابت ہے کہ ایسا آدمی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. شیطان کے چنگل میں چلا گیا ہے، دن بدن وہ ضلالت اور گمراہی کی طرف بھاگتا چلا جائے گا اور کاروبار سے دور چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ خود پاگل ہو جائے گا، ننگے گھومتا پھرے گا. دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں تو رسوائی ہے ہی. لیکن جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، خیر کی امید لگاتا ہے، اللہ سے شر سے پناہ چاہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی اور وافی ہوتا ہے. ہر شر سے بچاتا ہے، جادو ٹونے سے بچاتا ہے، شیطانی چالوں سے بچاتا ہے، اور شیاطین الانس اور جن کے شرور و محن سے، حشرات الارض کے شر سے رب العالمین اس کو بچاتا ہے. رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں: الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تو اپنے بندوں کو کافی ہے. ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی تمام تر حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. تیرے علاوہ کوئی ہماری حاجت کا پورا کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی ہمیں خیر سے نوازنے والا نہیں، شر سے بچانے والا نہیں، شیاطین کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، اور جس مخلوق میں بھی اے اللہ تو نے شر پیدا کیا ہے، ہم کو، ہمارے سامعین کو، ہم مومنین کو محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. تو اپنے امور کو اللہ کے حوالے کیجیے، شیطان کے پیچھے، ساحر کے پیچھے، کاہنوں کے پیچھے مت دوڑیے. جادو کا علاج کرانے کے لیے جادوگروں کے پیچھے مت پڑیے، ایسے لوگوں کے پیچھے مت پڑیے جو مشتبہ ہے، جن کے یہاں رقیہ حق باطل دونوں طرح کا ہے، جیسا کہ ہم باب الرقیہ و تمائم میں پڑھ کے آ چکے.
اور یہاں اس مقام پر صاحب کتاب نے سحر کی قسموں کے بیان میں ایک خاص قسم کے سحر کا ذکر کیا ہے، جس کو حقیقتاً سحر کہا بھی نہیں جاتا، لیکن نقصان میں وہ سحر سے کم بھی نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا هل انبئکم ما العظ هي النمیمہ القالۃ بین الناس، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بزرگ صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے، اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں سے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو عظ کے متعلق نہ بیان کروں، عین کے فتح اور ذات کے سکون کے ساتھ العظ۔ حدیث کی کتابوں میں ایسی روایت ہے، اور غریب الحدیث کی کتابوں میں جہاں مشکل الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے تو اس میں عظہ لکھا گیا، عین کے کسرے اور ذات کے فتح کے ساتھ، مل عظہ۔ بہرحال وہ عظ ہو یا عظ ہو، عظہ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو عظہ کے متعلق نہ بیان کروں، اور اصل میں اس کا معنی ہے مبہوت کر دینا، بہتان، جھوٹ، لغوی معنی اس کا یہ آتا ہے۔ تو کیا میں تم کو عظ کے متعلق نہ بیان کروں؟ اور خود نبی صاحب نے اس کا جواب دیا، ہی النمیمہ القالۃ بین الناس، یہ عظ جو بہتان ہے، جو شرک کی ایک قسم ہے، اسی لیے انواع السحر کے اندر باب ما جاء فی بیان انواع السحر، سحر کی قسموں کے بیان میں مؤلف لائے ہیں، کہا کہ یہ النمیمہ ہے، چغل خوری۔ نمام کہتے ہیں چغل خور کو۔ یہ چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان کثرت قول، آپ سے ہم نے سنا، ہم سے کسی اور نے سنا، کسی اور سے کسی اور نے سنا، یہاں تک کہ صاحب معاملہ تک گفتگو گئی۔ اور اکثر آدمی جو چغلی کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے وہ بہتان لگاتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اسی لیے اس کو عظ کہا گیا ہے، کیونکہ اس کا لغوی معنی بہتان کے۔ چغل خور چغلی کرتا ہی اس لیے ہے تاکہ دو آدمی کے درمیان جنگ چھیڑ دے، لڑا دے دونوں کو۔ تو اس کے لیے صرف باتوں کو نقل ہی نہیں کرتا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہونا یہ چاہیے کہ شر و فساد کی بات بعین ہی بھی کہیں نقل نہیں کرنی چاہیے۔ خیر کی بات اگر کہیں نقل کر سکتے تو کرو، لیکن جان لو کہ یہ شر کی بات ہے، دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو بات کو وہیں حذف کر دو، خیر کی بات لے جاؤ، خیر کہو، اور نہیں تو خاموش رہو، شر کی بات پر لے جاؤ۔ کوئی کہے اور کچھ کہہ رہا تھا، کہ نہیں نہیں یہی بات کہہ رہا تھا، وہ کذاب نہیں ہوگا جو خیر کی بات لے، لیس الکذاب الذی یقول خیرا او ینمی خیرا، خیر کی بات کیا، خیر کی بات لے جائے، جو شر کی بات سنا تھا جس سے فساد پیدا ہوگا اس کو یہی چھوڑ دیا۔ یہ جائے کہ یہ نمام باتوں میں نمک مرچ ملاتا ہے اور اپنی طرف سے سنگین دو چار دس باتیں اس میں لگا کر کے ایک کے خلاف ایک کی ضد میں دوسرے کو کہتا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظ کہا، بہتان تراشی کہا، اور یہ سحر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس چغل خوری کو، اس نمیمت کو، اس چغلی کو سحر کہا گیا ہے۔ یہ تسمیہ مجازی، مجازن کہا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں سحر نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ساحر جس طریقہ سے سحر کے ذریعے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اسی طریقہ سے نمام بھی چغل خوری کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بلکہ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، النمام یفسد فی ساعۃ ما لا یفسد الساحر فی سنۃ۔ چغل خور، جھوٹا، بہتان باز، فسادی، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بات فساد کے لیے لے جاتا ہے، یہ ایک ساعت میں، ایک گھڑی میں اتنا بڑا نقصان کرتا ہے، اتنا بڑا فساد پیدا کرتا ہے جو جادوگر سال بھر کے اندر نہیں کر سکتا۔ تو بعض نمام اتنے بدماش ہوتے ہیں، انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحین کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نئی قبروں کے پاس سے گزرے تھے، دونوں مسلمان، کہا ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ بتائی کہ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اپنے پیشاب کے چھینٹے سے، اور دوسرا آدمی چغل خوری کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، ورنہ چغل خوری سے ملتا کیا ہے؟ اگر آدمی اس سے باز آنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ گناہ تو بڑے ہیں لیکن اس سے بچنا کوئی بڑا کام نہیں۔ آپ پیشاب کریں تو احتیاط سے کریں، کوئی چھینٹا نہ پڑے، کوئی خطرہ آپ کے کپڑے میں نہ گرے، اگر گرے تو اس کو دھو لیں، اہتمام کریں، بہت آسان بات ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے ہیں، بہت سے مومنین ہیں احتیاط کرتے ہیں، بغیر احتیاط کے بغیر پاکی کی نمازی نہیں ہوگی۔ اگر جسم پر پیشاب ٹپک گیا، کپڑے پر ٹپک گیا، تو جب تک مکمل پاکی نہ ہو نمازی نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں لاوالی ہوتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے، اٹھ گئے، کچھ قطرے کپڑے میں گر گئے، یا ایسی پتھریلی زمین پہ کیا، یا ایسی کھردرے مقام پر پیشاب کیا جہاں سے چھینٹا پلٹ کر پڑ رہا ہے،
اور دوسرے آدمی کے متعلق فرمایا کہ یہ چغل خور ہے جو چغلی کیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ چغل خوری بہت خراب چیز ہے، معاشرے کے لیے بہت بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے معاشرے کے لیے ساحر اور ساحرہ انتہائی تکلیف دہ ہیں اور ایسوں کو قتل کیا جانا چاہیے، اسی طریقے سے فساد میں اور بگاڑ میں نمام اور چغل خور بھی کم رول ادا نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نمام کی اسلامی سزا قتل نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، حاکم وقت کے پاس اگر مقدمہ لے جائے گا اس کو 10-20 جوتے لگیں گے، سزا ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ ساحر کا اسلامی حکم یہ ہے کہ سحر کرنے والا شیطان سے مدد لے کر جو سحر کرتا ہے شرکیہ رقیہ کے ذریعے، خبیث ارواح کے ذریعے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسے آدمی کی سزا قتل ہے۔ اور اگر وہ مسلمان ہو کر کے توبہ کا اعلان کرے تو توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے سے قبل صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت چغل خوری کی مذمت کے تعلق سے، جو اپنے شر و فساد اور نقصان کے اعتبار سے سحر سے کسی طرح بھی کم نہیں، بلکہ بعض موقع پر سحر سے زیادہ سنگین نتائج کا سبب چغلی بنتی ہے، اس کا ذکر آپ پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ اس کے بعد جو حدیث آئی ہے، بہرحال پھر ایک مرتبہ ہم واضح کر دیں کہ چغلی پر سحر کا اطلاق مجازی ہے، وہ حقیقی سحر نہیں۔ اور اسی ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے آ رہی تھی کہ ساحر کافر ہے اور ساحر کی سزا قتل ہے، لیکن نمام کافر نہیں، الا یہ کہ وہ بہتان تراشی کرتے ہوئے اپنی طرف سے شرکیہ جملہ بولے اور شرک کا ارتکاب کرے، ورنہ صرف فساد پھیلانے کے لیے 2-4 گندی باتیں ملا کر وہ پیش کرتا ہے تو وہ کافر نہیں، بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اور اس کی کوئی مقرر سزا بھی اسلام میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو تعزیری سزا، تنبیہی سزا اس کو کچھ دے دی جائے، 10-20 جوتے لگائے جائیں، باقی وہ کافر نہیں ہے اور قتل کے لائق نہیں ہے، لیکن شر و فساد پھیلانے میں ساحر سے کم بھی نہیں ہے، جیسا کہ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی نمام ایک ساعت میں، ایک گھڑی میں اس قدر فساد کی بات کہتا ہے اور فساد کی آگ بھڑکاتا ہے اور اس قدر معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے جتنا کوئی ساحر ایک سال میں نقصان نہیں کسی کو پہنچا سکتا، والعیاذ باللہ۔ اس لیے چغل خوروں سے، کذابوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اکثر 2 آدمی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان چغلی چپاتی کرنے والے مرد عورتیں نفرت پیدا کر دیتے ہیں، اور بعد کو معلوم ہوا کہ بات کچھ بھی نہیں تھی۔ جب گھر بگڑ گیا، لٹ گیا، آشیانہ اجڑ گیا، تب جا کر کے یہ معاملہ آتا ہے سامنے۔ تو بتائیے کتنا نقصان ہوتا ہے جس طریقے سے ساحر تکلیف کا ذریعہ ہے، نقصان کا ذریعہ ہے، گھروں کو اجاڑتا ہے، لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ نمام اور کذاب اور بہتان باز ایسا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے شر سے محفوظ رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہتان باز لوگ، نمام لوگ، یہ انسانوں میں کے شیاطین تھے۔ اور اس مقام پر ایک اس باب میں آخری حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے جو صحیحین کی روایت ہے، وہ صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، وَلَهُمَا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من البیان لسحرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان البتہ جادو ہوتا ہے، جس طریقے سے جادو اثر کرتا ہے اسی طریقے سے بعض لوگ اپنی چرب زبانی سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں اور قائل کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جبڑے کی طاقت سے، دلائل نہیں لیکن شبہات کو اس قدر بھاری بھرکم بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ نے قوت بیان دیا ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، باطل کو حق اور حق کو باطل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ بہت سے اہل بدعت مولوی ملیں گے آپ کو جو خوب زور سے تقریریں کرتے گلا پھاڑ پھاڑ کے، اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتے اور حق کے دلائل کو توڑ موڑ کر کے پیش کرتے، شبہات کو دلیل بنا دیتے اور دلیل کو ہباء منصورہ کر دیتے۔ ایسا آدمی جو اپنی طلاقت لسانی اور قوت بیانی سے باطل پر حق کا رنگ چڑھا دے اور جہلا کو، کم علموں کو اپنا قائل کر لے جائے، یقیناً اس کا بیان قابل مذمت ہے، وہ خود مذمت کے لائق ہے، اس کا بیان جادوئی بیان ہے۔ لہذا ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بعض بیان جادو ہے اور جادو کے جیسا حرام ہے، یہ وہی بیان ہے جس قوت بیان سے آدمی باطل کو حق ثابت کرتے اور واضح اور حق کی دلیل اس کی ایسی تعویل کر دے کہ اللہ اکبر، حیران رہ جائے انسان۔ شیطان بھی خوش ہوتا ہوگا کہ اس کو تو وہ منطق سوجی ہے جو ہم کو نہیں سوجی، حالانکہ ان کا بڑا معلم شیطان ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی شیطان بھی مات کھا جاتا ہوگا، اس قدر وہ حق پہ باطل کا رنگ چڑھاتے اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتے۔ 2 شخص آیا نبی صاحب کے پاس، وہ تقریر کیا اور اسی تقریر کی کہ لگا کہ اس نے مجمع کو فتح کر لیا۔ کہتے ہیں نا کہ اس آدمی نے لوٹ لیا مجمع کو، جی سب کوئی اس کا گرویدہ ہو گیا،
آپ نے فرمایا کہ بعض بیان جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے قوت بیان دیا ہے، زور استدلال ہے، اور بات کو سلیقے سے پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انداز دیا، اللہ وہ انداز ہم کو اور دعات حق کو عطا فرمائے کہ حق کو نہایت عمدگی کے ساتھ، دلائل کی روشنی میں، مثبت انداز میں، حکمت کے ساتھ پیش کر سکے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اہل علم میں یہ بحث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ ان من البیان لسحرا، بعض بیان البتہ جادو ہے، یہ مذمت کے طور پر ہے یا مدح کے طور پر ہے؟ تو بعض عالم نے کہا مذمت ہے، کیونکہ بعض بیان کو جادو سے تشبیہ دینا، جادو بری شے ہے، حرام شے ہے، کفریہ شے ہے، لہذا بیان کو جادو سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مذموم شے ہے۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ یہی قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اکثر اہل علم نے اور بعض ادبا نے، بلکہ ادیبوں اور بلیغوں نے یہ کہا ہے کہ فصیح کلام، بلیغ کلام کی تعریف کی گئی ہے اس کے اندر کہ گویا وہ جادو کی طرح سے اثر کرتا ہے۔ تو ادبا کی دنیا میں اور فصحا و بلغا کی دنیا میں جو فصیح و بلیغ زبان استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بیان کی تعریف ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی حاجت کا بہت ہی خوبصورت انداز میں سوال کیا، اپنی ساری بات بھی کہہ گیا، اور کہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ آدمی اپنی حاجت کا سوال کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ واللہ ان ھذا لہو السحر الحلال، قسم اللہ کی یہی سحر ہے جو حلال ہے، کہ اس نے بات اپنی کہہ دی اور مجھ کو اپنا قائل کر دیا، اور اس نے اپنی حاجت بھی نہیں پیش کی، ایسا بھی نہیں لگا کہ یہ مانگ رہا ہے، اور مانگ بھی گیا۔ تو ان آثار سے اکثر اہل علم دلیل پکڑتے ہیں کہ بعض بیان جادوئی بیان ہوتا ہے، اگر باطل کو حق نہ کیا جائے تو اس کو سحر سے تعبیر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ گویا کلام کی تعریف ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، سحر سے تشبیہ دینا ہی اس کی مذمت کے لیے کافی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بہت ہی عمدہ قوت بیان، بہت اچھا اسلوب بیان اللہ رب العالمین نے اس شخص کو عطا فرمایا ہے، اپنی بات بہت خوبصورتی کے ساتھ کہہ جاتا ہے، اور ماشاء اللہ حق کو دلائل کی قوت کے ساتھ انتہائی درجے میں مبرہن اور موثق کر دیتا ہے، پختہ کر کے پیش کرتا ہے، اور حق کو حق ثابت کر دیتا ہے، باطل کی تاڑ پود بھی کھیر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ قوت ہم کو اور دعات حق کو عطا فرمائے۔ لیکن یقیناً وہ بیان جس میں باطل کو حق کر کے پیش کیا جائے، بدعت کو سنت کے قالب میں پیش کیا جائے، اہل سنت پہ اعتراض کیا جائے، یہ بیان جو جادوئی بیان ہوتا ہے، اور دعات باطل کو شیطانی قوتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، شعبدہ باز بھی ہوتے ہیں، تو اس طریقہ سے جہلا کو، دہماء الناس کو، عوام الناس کو اپنا گرویدہ بنا لے جاتے ہیں، تو یقیناً وہ بیان قابل مذمت ہے۔ وباللہ تعالیٰ التوفیق۔ یہ موضوع ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو وقت ہمارے پاس باقی ہے، 5-7 منٹ کا جو وقت باقی ہے، اس میں ہم آپ حضرات کا سوال لیں گے۔ فرمائیے۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ جنگ کے میدان سے مسلمان کو پیٹ پھیر کے بھاگنا گناہ ہے، تو آج کے وقت میں اگر دو مختلف حکومتیں ہیں مسلمان، اور دونوں ہی آپس میں جنگ کر رہے ہیں، حالانکہ ملک کی وفاداری بھی کرنا بھی اسلام میں ہے، اور دونوں ہی ملک سے وفاداری کرتے ہوئے آپس میں جنگ کر رہے ہیں، اور دونوں ہی مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال آپ کا اہم ہے، نازک بھی ہے۔ کافروں کے مقابلے میں پیٹ پھیر کر کے بھاگنا بزدلی ہے، زندگی کو موت پر، زندگی کو شہادت پر ترجیح دینے کی غلط آرزو ہے۔ حالانکہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، انسان کو میدان جنگ میں بھی آئے گی اور بستر راحت پر بھی آئے گی۔ تو آدمی اگر مرے ہی تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا مرے، تو یہ بات اچھی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کل سیاسی جنگیں ہیں اور ملک کا سپاہی ہے، تو بہرحال اب اس وقت وہ میدان سے اگر نکلے گا یا دھوکہ کرے گا تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ لیکن میرا دل یہ مائل ہے کہ بہرحال اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو مسلمانوں پر گولی نہ چلائے، کوشش کرے کہ ان کو پکڑے، گولیاں نہ چلائے، کیونکہ سامنے جو ہے وہ بھی مسلمان ہے اور خواہ مخواہ کی ضد کی اور ہٹ کی جنگ ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی بالکل ایک دوسرے کا خیال رکھے تاکہ ناحق خون مسلمانوں کا نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین، یہ تو وقت کا بہت بڑا المیہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین مسلم حکمرانوں کو اچھی سمجھ عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی خانہ جنگیوں سے توبہ کریں، متحد ہوں، تاکہ وہ اعداء اسلام سے جہاد کرنے کی پوزیشن میں آئیں۔ چونکہ خود ہی لڑ رہے ہیں تو وہ اسلام کی خاطر کیا لڑیں گے؟ یہاں تو خود اقتدار کی جنگ ہے، رستہ کشی ہے۔ آئی اس میں کافر طاقتیں بھی پیچھے سے بیکنگ کر رہی ہیں، یا ایسے لوگ جو مسلمان اپنے کو تو کہلاتے لیکن ہے مسلمان نہیں، نہ ان کا ایمان قرآن پر ہے، نہ سنت پہ ہے، نہ خلفائے راشدین میں 3 خلفاء کو مانتے ہیں، ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کو مانتے بھی نہیں، ان کو کافر سمجھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ اسلام ان سے بڑی ہے، اور حقیقت یہ کہ وہ بھی اسلام سے بڑی،
اس طرح کے لوگ دشمنوں کی بیکنگ کر رہے ہیں. تو بہرحال اس معاملے کو سمجھنا چاہیے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مد مقابل جو جنگ ہے، جو فوج ہے، وہ مسلمان کی فوج ہے، وہ نام نہاد مسلمانوں کی فوج نہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یا کفار کی فوج نہیں ہے، مسلمان آپ کے بھائی ہیں، صحیح عقیدے کے بھائی ہیں، تو ان کو شوٹ کرنے یا ان پر تابڑتوڑ گولیاں چلانے کے مقابلے میں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کا گھیرا تنگ کریں اور ان کو گرفتار کریں. واللہ اعلم. دوسرا کوئی سوال اس طرف سے کسی بھائی کے پاس؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام اللہ. ساحر کے قتل کرنے میں وٹنس کی ضرورت ہے؟ اب وٹنس کہاں سے لائیں گے؟ ساحر ہے، اس نے سحر کیا ہے، پکڑا، اور اس کی نقل و حرکت ایسی لگتی ہے جو ساحروں کی کچھ خاص صفتیں ہوتی ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کا علاج کر دیں گے. علماء نے علامت بتائی. اچھا ایسا ہے کہ آپ اپنا نام، اپنی ماں کا نام بتا جائیے. ایسا ہے کہ بال اور ناخن کاٹ کر کے ہم کو دے جائیے. ایسا ہے کہ اپنا کپڑا یہاں چھوڑ جائیے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ساحر ہے. رقیہ شریعہ نہیں کرے گا، شعبدہ باز کچھ آپ کو بتانے کے لیے شروع آخر میں آیتیں بھی پڑھے گا. اگر آپ پوچھیں گے کیا آپ جھاڑتے ہیں، کہے گا اچھا آپ میرا امتحان لینے آئے، جائیے میں نہیں کرتا. آدمی چونکہ حاجت مند ہوتا ہے، اور خاص کر بیماری آزاری میں آدمی کی عجیب کیفیت ہوتی. میں شخصی طور پر بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، بہت مل ملاتے ہیں، کہیں سے کوئی جھاڑنے والا نہیں آئی. ارے بھائی جھاڑنے والے صحیح نہیں ملتے، دم کرنے والے نہیں، رقیہ کرنے والے نہیں ملتے. بہت سے پیشہ ور ملتے ہیں، بہت سے شعبدہ باز ملتے ہیں جن کے حق اور باطل کی آمیزش ہے، کہیں سے لے آتی ہے ایسا کرتے. تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. مگر علماء نے کہا کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہو، کپڑے مانگے، کچھ ہڈیاں وغیرہ دیں، یا کچھ اس طرح کی کچھ حرکتیں کریں، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ساحر، اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اسلامی حکومت ہو تو حکمراں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح کا آدمی ہے، اس کے یہاں گئے تھے تو وہ اس طرح سے علاج کے لیے ان چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، یا کہہ رہا ہے کہ ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا، یا اس طرح سے کچھ چڑھاوے چڑھانے ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ وہ سحر کے ذریعے علاج کرے گا، وہ ساحر ہے اور سحر کے ذریعے علاج کرے گا. ایسے آدمی کو حکومت کے پاس لائیے، حکومت پکڑے گی، کسٹڈی میں لے گی، اس کو سزا دے گی، 2-4-10 جوتے جب لگیں گے وہ کہے گا کہ ہاں میں ایسا کرتا ہوں، پھر اس کا معاملہ سامنے آئے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا